بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاؤن شپ فیس بک پیج سے میں ہوں شیخ عثمان۔ اس وقت میں موجود ہوں جناب پیر سید ذوالفقار حسین صاحب یوسفی اور جامع مسجد یوسفیہ حنفیہ قادریہ، بلاک نمبر 2 سیکٹر A2 ٹاؤن شپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ پاک نے قرآن مقدسہ کے اندر پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اس کی اپنی جگہ پر ڈیٹیل ہے، قسم میں جنت سب کو اتنی نعمتیں اللہ نے بنائی نے، سب کا حضور علیہ السلام کو مالک بنا دیا۔ آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور میرے نام پر، اللہ کے نام پر قربانی دیں۔ تو یہ واضح طور پر فنڈامنٹل قانون اور حکم ہے، میرے کو عام والی بات نہیں ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں، لوگ عام مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی بھی دیتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے تو حج بھی کرتا ہے۔ باقی عوامل اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بس صاحب نصاب ہونے کے لیے 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے۔ جب یہ اتنی لاگت کی مالیت ہو، اور آج کل تو بڑا عجیب ادھم ہے نا، گھر بھی ہے سب کچھ ہے، پھر کہتے قربانی دے، حالانکہ گھر کو کرائے پہ ہو اور استعمال کا ہو۔ بچیاں جو زیور استعمال کرتی ہیں ان پر نہیں ہوتا، لیکن باقی جتنے مالی معاملات ریسورسز ہیں ان کی ویلیو لگا کے پھر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کدو کا رہ جاتا ہے 4% باقی سب پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ابھی بچہ پوچھ رہا تھا کہ قربانی کا جانور مار جائے تو پھر کیا کریں؟ میں کہا اگر صاحب نصاب ہے تو 10 بھی مار جائیں، اس کو قربانی دینی پڑے گی، یا تو کہ میں ایگزمپٹ ہو گیا ہوں پھر الگ بات ہے، ورنہ فنڈامنٹل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو بڑے طریقے سے۔ باقی جہاں تک اس کی تقسیم کا بات ہے، سب کو پتہ ہے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے قربہ کے لیے، ایک غریبوں مسکینوں کے لیے۔ لیکن عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو یار سارے سال کھاتے ہو نا، غریبوں مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ دو تاکہ وہ سیر ہو کے کھانا سکے، گوشت کھا سکے۔ جو جی بھر کے نہیں کھاتے ان کے گھروں تک خفیہ طریقے پر بھی گوشت پہنچانا چاہیے، جو غریب اور مسکینوں کو ڈھونڈ کے پہنچانا چاہیے۔ تو دکھاوا نہیں اس میں کسی قسم کا ہونا چاہیے۔ باقی اس کے باقی قواعد و ضوابط اپنی جگہ ہے، تو طریقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طریقہ، اس کے مطابق اس میں قربانی 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ ایک اور بات ہے، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں بچوں کا تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک گائے میں اونٹ میں بھینس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ ایک آپ قربانی دے رہے ہیں، باقی 2 بچوں کا بچیوں کا حصے ڈال کے وہ عقیقہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 7 حصے ہیں، 7 حصوں کو آپ قربانی کے علاوہ جہاں چاہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس لیے وہ عقیقہ بھی اس کا کیا جا سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے نام پر میرے ذات کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں پہنچتا، نہ مجھے تمہارا لو ضرورت ہے، نہ کسی گوشت کی ضرورت ہے، میں تو کچھ نہیں چاہتا، میں تو مطلب اسے بے نیاز ہوں۔ یہ گوشت آپ کھا جاتے ہو، کھال صحیح لے جاتا ہے، اور جو باقی خون ہے زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے تمہارے دلوں کا تقویٰ ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں جب تم جانور ذبح کرتے ہو، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ تمہاری نیت میری بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، بس وہ قبول ہوتا ہے۔ جو اندر چیز نظر نہیں آتی، جو نیت ہے، اخلاص ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہی نہ آنے والی گوشت وہ سب کو نظر آتا ہے۔ جو نہیں نظر آئے گا وہی اللہ تعالیٰ کا مشورہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا بس یہ مجھے پہنچاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ جو کو تقویٰ مل جائے تو قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ حوصلے محبت کے ساتھ قربانی کو ہمیشہ صاحب نصاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی چیز کو بھی جب دکھاوے سے پاک کرے گے ہر چیز تقوی میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تو آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے نا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ دیکھے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب آپ نے ابراہیم صاحب نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ فانظر ماذا تری انی اذبحک کا فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا مرضی ہے؟ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، 2 پیغمبر ہیں، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اور قرآن پاک میں ہمارے لیے ڈال دی ہے تاکہ یہ سنت رسول، یہ سنت ابراہیمی قیامت تک جاری ہو سکے۔
ہمارے ماؤں کی امت کے لیے. وہاں پہ شار اس میں ڈال دیا. پر میں پوچھا تو آپ نے 7 دن انشاءاللہ مع الصابرین. ابا جان اب جو اللہ کا حکم ہے کر دیجئے. اور مجھے صبر کرنے والوں میں پتہ چل گیا کہ قربانی حضرت ابراہیم السلام اور آپ کے جد امجد اسماعیل السلام کی قربانی اور یہ سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حکم کے فرض کے طور پر ڈال دی گئی ہے اور یہ قیامت تک یہ فرض رہے گی. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 بکری ذبح فرمایا کرتے تھے. اور فرمایا آپ نے پوچھا علی شیر خدا نے یا رسول یہ کیوں؟ فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری غریب امتوں کی طرف سے. پھر علی شیر خدا کو بھی فرمایا آپ 2 ذبح کیا کرنا. علی شیر خدا بھی آپ کے وصال کے بعد 2 مینڈے یا بکرے قربان کرتے تھے. فرمایا کس ایک میرے لیے ایک حضور علیہ السلام کی آل کے لیے اور تیسرا حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے اپنے کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں مار کے نوز باللہ علی شیر خدا کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ادا کریں.